پاکستان اور انڈیا میں جو بینکنگ کے اب حالات آ چکے ہیں نا، ایسے حالات تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ میں نے خود بینکنگ کی ہے اور 10 سال بینکنگ کی ہے۔ اتنا گولڈن ٹائم گزارا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ مطلب میری پوری فیملی میں بھی شاید نہیں بتاتا ہوں، کسی کو ڈپازٹ کر رہا تو دور کی بات تھی۔ پوری برانچ کے اندر ایک آر ایم ہوتا تھا، ایک برانچ مینیجر ہوتا تھا، آپریشن مینیجر سپورٹیو ہوتا تھا، بڑا اچھا ڈیکوریٹڈ سٹاف ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، بڑے اچھے سے نظام چلتا تھا، کسٹمر کو ویلکم کرتے تھے اور بڑی اچھی بینکنگ بھی چل رہی تھی۔ بی ڈی او کا یا ریلیشن شپ ایگزیکٹو کا تو رول ہی نہیں ہوتا تھا، یہ تو لفظ ہم نے اب آگے سنے ہیں۔ اور اب تو یہ حالات ہیں کہ ایک ایک برانچ میں 4 ریلیشن شپ مینیجر ہیں، 6 بڑی برانچوں میں ریلیشن شپ ایگزیکٹو بٹھائے ہوئے ہیں، چھوٹی برانچوں میں 3 بٹھائے ہوئے ہیں، اور سب کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے، چاہے آپ کی تعلیم ایف اے ہے، سیلری 55 to 60,000، اور کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا ایک ہی ہے کہ ویلکم ڈپازٹ میں آپ کے پاس 1 سے 2 کروڑ ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 سے 2 کروڑ روپیہ ہے، آؤ اور سیٹ پہ بیٹھو اور اپنی نوکری شروع کر دو۔ بینک والے بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو پتہ اے سی چل رہا ہے، وہ 4 لوگوں کو بھی وہی کولنگ دے گا، وہ 2 لوگوں کو بھی وہی کولنگ دے گا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو مارک اپ ہے نا، وہ 2 کروڑ روپے کا اگر ہم سمپل کر لیں تو کم سے کم 1.5 لاکھ تو مارک اپ ہے نا۔ کہ کسی بندے کا 2 کروڑ روپے سیونگ میں پڑا ہے تو وہ 1.5 لاکھ روپیہ تو اس بینک سے کما رہے ہیں نا۔ وہی ایک آر ای کو ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ 2 کروڑ روپیہ تم کرنٹ میں ڈال دو اور تمہیں 55 to 60,000 سیلری دے دیں گے، بس اے سی کے نیچے بٹھا دیں گے، اور وہ 2 کروڑ نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ اب مجھے خود بتاؤ، ایک کاروباری آدمی 1 مہینے کے لیے تو سپورٹ کر سکتا ہے کسی کو، 2 مہینے کے لیے کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ اچھا، ایک اور بڑی زیادتی ہوتی ہے، جو واک ان کسٹمر ہوتا ہے نا، وہ نہیں ملنا جی آپ کو، وہ تو سیلس ٹیم کا ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے جی؟ کیونکہ ان کے بقول وہ تو بینک کا کسٹمر ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاؤ اور مارکیٹ سے کیپچر کر کے لاؤ۔ اب مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے؟ جب باہر جاؤ گے تو وہی کھوکھے کی دکان ہے، وہی میڈیکل سٹور ہے، وہی کپڑے کی دکان ہے، کوئی نئی مارکیٹ، نئی انڈسٹری اوپن نہیں ہوتی۔ ایک ہی شہر کے اندر 50 سے 55 برانچز ہیں، اور ہر ایک برانچ مینیجر صبح اٹھتا ہے اسی نیت کے ساتھ، آر ایم اٹھتا ہے اسی نیت کے ساتھ، بی ڈی او آر ای اسی نیت کے ساتھ اٹھتا ہے کہ مارکیٹ سے کچھ لے کے آنا ہے۔ مارکیٹ وہیں کی وہیں ہے، مارکیٹ وہیں کی وہیں اسٹک ہے، وہیں کی وہیں سیچوریشن ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اذیت دی جاتی ہے۔ صبح کی میٹنگ میں اذیت، دوپہر کی میٹنگ میں اذیت، شام کی میٹنگ میں اذیت۔ آپ یقین کرو کہ آپ ایچ آر کو دیکھو، وہ بیچاروں کے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے، ادھر سے بندے آ رہے ہیں، ادھر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ساری ڈپازٹ گیم بن گئی ہے۔ بینکنگ اب بینکنگ نہیں رہ گئی، اب کریانے کی دکان بن گئی ہے۔ صبح کوئی اور سودا تول کے دے رہا ہوتا ہے، شام کو کوئی اور سودا تول کے دے رہا ہوتا ہے، اور پورے نظام کے اوپر قابض کون ہے؟ 100-150 بندہ۔ ان کی نہ نوکری جاتی ہے، نہ انہیں کوئی سٹریس ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، نیچے والے دھوپ میں سردی میں اپنا رگڑا نکلوا دیتے ہیں۔ یہ ہے بینکنگ، اور یہ بینکنگ کی حقیقت ہے۔ یہ یہاں پر بھی حالات وہی ہیں، انڈیا میں بھی حالات وہی ہیں، اور یہی ہماری انڈیا اور پاکستان کے بھائی جب باہر کے ملک جاتے ہیں نا، وہاں پہ بھی یہی کلچر بناتے ہیں۔